نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی دو تین الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ کیوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اور وہ یہ ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں ان حالات کی وجہ سے مشکلات ہے، وہ پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور وہ انتہائی ڈپریشن میں اور مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو نظام چلتا ہے، یعنی صبح شام بادل کا آنا، بادلوں کا جانا، یہ ہوائیں، دنیا کا نظام جتنا بھی ہے، اس کا چلنا، اس چیز کا تعلق انسان کے اعمالوں سے ہے۔ یعنی ایک انسان ایک عمل کرتا ہے اور وہ عمل آسمانوں کی طرف اٹھ جاتا ہے، پھر اس انسان کی اس عمل پر اللہ رب العزت ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے، اور اس نتیجے کے متعلق اللہ رب العزت پھر اس انسان کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو خلاصہ اور مقصد اس بات کا یہ ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے لیے اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اس دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا سکتے ہیں۔ یعنی ہر کوئی آج کل یہ بات کہتا ہے اور ہر کسی کے منہ پر یہ بات زد عام ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کی بیماریاں، وہ نئی نئی بیماریاں وہ نکلتی ہے روز بروز، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں کیوں ہمارے اوپر روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ بیماریوں کے حوالے سے ایک عالم نے لکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ نئی نئی بیماریاں سامنے آ رہی ہے، ایسی بیماریاں جو بعض بیماریاں ایسی بھی ہے کہ اس کے متعلق ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ تو یہ نئی نئی بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہے اور اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بیماریاں نئی نئی پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ نافرمانیاں نئی نئی پیدا ہو رہی ہے، کہ جب نافرمانیاں نئی نئی آتی ہے تو اس عمل پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی شکل میں آئے گی، اور وہ بیماری بھی پھر نئی شکل میں آئے گی۔ تو مقصد بات کی یہ ہے کہ یہ پریشانیاں جو ہے یہ ہم اپنے اوپر خود لا رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اسباب کو پیدا کیا ہے، اور ان اسبابوں کے ذریعے یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ رب العزت چاہے تو بغیر عمل کے اس کو جنت میں داخل کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بہت بڑے بڑے اعمال والے کو اللہ رب العزت جہنم میں دھکیل دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن قانون یہ نہیں ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ قانون یہ ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس عمل کے اوپر آپ کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو دنیا میں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی قانون ہے۔ اور میں نے جو آیات آپ کے سامنے رکھ دی، جو الفاظ قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھ دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے، ان الفاظ کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب کرانا چاہتے ہو تو کامیابی میں خوشی بھی آ گئی، کامیابی میں
رزق کی فراوانی بھی آ گئی، کامیابی میں دل کا سکون بھی آ گیا، کامیابی میں بیماریوں سے بچنا بھی آ گیا، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے بچنا ان الفاظ میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو، اور مخاطب بھی صرف ایمان والوں کو کیا ہے، کیونکہ اگر ایمان نہ ہو اور آپ بہت زیادہ بھی نیک اعمال کر لو، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ان اعمالوں کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ ایمان لاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ادخلو، آپ داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں، کافہ، تو آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کامیابی کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اب ان الفاظ کا مقصد اور خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اعمالوں پر غور کریں، اپنے اعمالوں پر وہ سوچ اور بچار کریں کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، اور ہم ان کاموں میں دخل اندازی نہ کریں جو کام ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کے لیے ایک عمل، وہ ظاہراً تو اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اس عمل میں، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں، اس کام میں اس کے لیے نقصان ہے۔ بعض اوقات ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ظاہراً ہمارے لیے نقصان نظر آتی ہے، لیکن اصل میں اس کام میں اس انسان کے لیے ناکامی ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہم ایک کام کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اس کام میں وہ کام ہمارے لیے صحیح اور ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کے متعلق ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں کامیاب نہیں کرتا بلکہ ہمیں ناکام کرا دیتا ہے۔ اکثر اوقات علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم ایک کام کی طرف جاتے ہیں اور اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کام کے، یعنی مثال کے طور پر ہم مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو اب اللہ کو پتہ ہے اگر میں نے اس بندے کو مال دے دیا تو اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو مال نہیں دیتا، اس کو پوری زندگی اللہ رب العزت فقر و فاقہ میں رکھتا ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے اور یہ آخرت میں کامیاب ہو کر میرے پاس آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ مال دے دیتا ہے، لیکن وہی مال اس کے لیے کامیابی کا ایک راستہ بن جاتا ہے، وہ اس مال کے ذریعے اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو زیادہ مال دینا بہتر ہے اور کس کو کم مال دینا بہتر ہے اور کس کو اعتدال کے ساتھ مال دینا بہتر ہے۔ تو ان باتوں پر سوچنا چاہیے، اسی وجہ سے تو علماء کہتے ہیں، اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ آپ ہر حال میں شکر ادا کرو، اگر آپ فقر و فاقے کی حالت میں ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اگر آپ بہت زیادہ مالدار ہو، اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے جائیداد دیا ہے، تو اس پر غرور اور تکبر نہ کیا کرو، بلکہ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو۔ تو دونوں حالتوں میں آپ کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کے متعلق اللہ جانتا ہے۔ آپ کو تو صرف ان کاموں کا پتہ ہے جو کام آپ نے کیا ہے، لیکن ان کاموں کے متعلق اور اس زمانے کے متعلق آپ کو پتہ نہیں ہے جو زمانہ سامنے یعنی آگے آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی اعمالوں پر غور اور فکر کرنا ہے، کیونکہ اسلام کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ لو، آپ زکوٰۃ دے دو، آپ حج کرو، آپ روزے رکھو، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ یہ بنیاد ہے، یہ 5 چیزیں: ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا، زکوٰۃ دینا، یہ بنیاد ہے۔ اس کے متعلق آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔
ان 5 چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، اگر آپ کا نفس، آپ کا دل چاہے یا نہ بھی چاہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، اس سے آگے جانا ہے۔ یعنی ہم نے صرف ان 5 چیزوں کو اسلام سمجھا ہے، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ تو اسلام میں اگر داخل ہونا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ پورے کے پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ ان 5 چیزوں پر رک کر باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہو تو آپ اس اسلام میں پورا داخل نہیں ہوئے ہو، کیونکہ اسلام نام ہے سلامتی کا۔ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، آپ کسی کو جھوٹ نہ بولو، آپ کسی پر تہمت نہ لگاؤ، آپ کسی کا غیبت نہ کرو، آپ لوگوں میں عیوبات نہ نکالو۔ آپ اگر زبان سے کچھ کہہ دیتے ہو تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے زبان کی حفاظت کیا کرو، اپنے پاؤں، اپنے آنکھ، کان، ان سب چیزوں کی حفاظت کیا کرو۔ یہ اسلام ہے، بہترین اخلاق یہ اسلام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ جو قرآن پڑھا ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہی قرآن کے الفاظ یہ حضور کے اخلاق تھے۔ تو صرف ایمان لانا، اسی طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج پہ جانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر پورے اسلام میں داخل ہونا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ چھوٹی سی چھوٹی عمل، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ دیکھو ہم ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقوی۔ یہ فتویٰ جو ہے یہ ایمان کی آخری سیڑھی ہے۔ اگر ایک حکم کے متعلق فتویٰ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پر یہ فتویٰ، آپ کے سامنے یہ فتویٰ آ گیا کہ اگر آپ نے فلاں کام کیا تو آپ کافر ہیں، یا فلاں کام کیا آپ مسلمان ہیں، یہ فتویٰ لگ گیا، تو یہ آخری سیڑھی ہو گئی آپ کی ایمان کے لیے۔ اب اگر آپ اس سے آگے چلے گئے تو آپ ایمان اور اسلام سے خارج ہو گئے۔ دوسری طرف فتویٰ ہے، فتویٰ جو ہے یہ اسلام کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں فتوے پر، ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا۔ صحابہ جو تھے وہ تقوی پر زندگی گزارتے تھے، وہ پہلی سیڑھی پر ہوتے تھے، وہ وہاں پر اپنا عمل پورا وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ یعنی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جو ہے ہم اس کو کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اور دل میں کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، اگر اس کو ہم نہ بھی کریں تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ نہیں، صحابہ نے سنت کو بھی فرائض کے درجے میں رکھا، کیونکہ سنت اور نوافل پڑھنا یہ تقوی ہے، اور صرف فرض پڑھنا یہ فتویٰ ہے۔ اگر آپ نے فرض نہیں پڑھا، اس پر عمل نہیں کیا، اور اس کا انکار بھی زبان سے کیا کہ میں فرائض کو نہیں مانتا، تو آپ تو ایمان اور اسلام سے خارج ہو گئے۔ یا آپ انکار تو نہیں کرتے لیکن آپ فرائض پر عمل بھی نہیں کرتے، تو آپ اسلام اور ایمان سے تو خارج نہیں ہوئے، لیکن عنقریب ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ ایمان اور اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ بالکل آخری سیڑھی پر کھڑا ہو۔ کبھی بھی آپ کی پاؤں وہ پھسل سکتی ہے، آپ جہنم کی طرف جا سکتے ہو۔ اگر آپ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو اور وہاں پر آپ پھسل گئے تو آگے آپ کے سامنے بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں، کہیں پر بھی آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہو، اپنے ایمان کو بچا سکتے ہو۔ تو زندگی گزارنی ہے تقوی پر، فتویٰ پر نہیں۔ یعنی اس حد تک ہم نہ جائیں کہ ہمارے اوپر پھر فتوے شروع ہو جائے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ علماء فتوے لگاتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے اعمالوں کو اتنا کمزور کیا، ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کیا کہ ہم آخری سیڑھی تک پہنچ گئے، جو بہت خطرناک جگہ ہے۔ اگر وہاں سے پاؤں پھسل گیا تو پھر سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ فتوے پر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، وہ صحابہ اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک راستے پہ جا رہے تھے، تو وہ ایک پاؤں یہاں پر رکھتے تھے، دوسرا پاؤں وہاں پر جا کے رکھ دیتے،
وہ چلانگ چلانگ کر وہاں سے جا رہے تھے۔ تو ایک دوست اس کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک قدم آپ ادھر رکھتے ہو، دوسرے قدم کے لیے وہاں پر چلانگ لگا دیتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رستے پر جا رہا تھا، تو مجھے گمان ہے کہ حضور نے ایک قدم یہاں پر رکھی اور دوسرے قدم کے متعلق مجھے گمان ہے کہ حضور نے وہاں پر رکھا ہے، تو اس لیے میں حضور کے قدموں پر قدم رکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ہر عمل میں حضور کے طریقوں کو وہ اپناتے تھے، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کسی چیز کی وجہ سے نیچے کرتے تھے اور وہاں سے گزرتے، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنا سر نیچے کر کے وہاں سے گزرتے تھے۔ یعنی وہ اتنا وہ احتیاط کرتے تھے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ تو بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بات کی خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان 5 چیزوں سے باہر نکل کر، وہ تو لازم اور ملزوم ہے، وہ تو فرائض میں سے ہے، باقی زندگی اخلاق سے متعلق، معاملات سے متعلق اس پر غور و فکر کرے، وہاں پر جو جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو نکال کر قرآن کے مطابق ان کو بنائے، تو پھر ہم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اس آیات میں داخل ہو جائیں گے، اور جب ہم اس آیات میں داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ دنیا کا یہ نظام یہ ہماری مرضی کے مطابق چلے گی۔ جب ہم چاہیں گے بارش کی، بارش ہوگی، جب ہم چاہیں گے بارش نہ ہو تو بارش نہیں ہوگی، جب ہم چاہیں گے کہ فصل اچھے سے اگ جائے تو اس طرح ہی فصل اگے گا۔ جس چیز کا متعلق ہم جو چاہیں گے اللہ رب العزت اس کو ویسا ہی کرے گا، اگر ہم اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔